أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 2 اور 3 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کے پچھلے اور اگلے سب گناہ معاف کر دیے، اور آپ پر اللہ نے نعمتیں جو ہیں اپنی پوری فرما دیں، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا صراط مستقیم کا جو راستہ ہے وہ کھول دیا، اور آپ کو زبردست اگلی آیت میں ہے مدد فرمائی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ بخش دے آپ کے ما تقدمہ، جو اگلے آنے والے، من ذنبی کا گناہ آپ کے، وما تأخرا، اور جو پیچھے والے ہیں وہ بھی گناہ سب بخش دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دے، یعنی پوری فرما دے، وَيَهْدِيَكَ، اور آپ کو ہدایت پر راستہ دکھا دے، صراط مستقیم، صراط مستقیمہ، یعنی صراط مستقیم کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی اور پچھلی لغزشوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی راہ پر چلائے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، یہ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 3، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے آپ کی، نصراً مدد، عزیزہ زبردست، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نصراً عزیزہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ ماشاء اللہ، یہ بہت بڑا کرم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی وجہ سے قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہوگی کہ ہر نبی جب مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کی وہ مشکل میں ہوگی اور مصیبت میں ہوگی، اور اس وقت یہ سب لوگ عرض کر رہے ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو، حساب کتاب اللہ تعالیٰ شروع کرے، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے حضور یہ عرض پیش کرے۔ تو تمام مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، تو آدم علیہ السلام ان کو آگے بھیج دیں گے۔ اسی طرح وہ ہر پیغمبر یہ فرمائے گا آگے کہ یا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھلے اگلے سب گناہ معاف فرما دیے، ان پر کرم فرما دیا، ان کے اوپر احسان عظیم ہے۔ وہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینا شروع فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ غور کریں کہ حساب جو ہے جلد شروع ہونا یہ بہت بڑی بات ہوگی، ہر بندہ اس کی کوشش کر رہا ہوگا۔ تمام پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو وہ جان چکے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 2 ایک سند ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا احسان ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے
تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ یہ ایک شان بلندی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن اس کی وضاحت ہوگی، کیونکہ تمام پیغمبر یہ سوچیں گے کہ کوئی پیغمبر اپنے بارے میں سوچے گا کہ جیسے آدم علیہ السلام سوچیں گے کہ وہ میں نے تو وہ اس درخت کے قریب اللہ نے فرمایا تھا نہ جاؤ، لیکن میں تو گیا تھا نا، تو وہ اللہ نے معاف کر دیا تھا، لیکن مجھے پھر بھی شرمندگی ہے۔ تو اس طرح کی شرمندگی کے طور پہ ہر پیغمبر کوئی نہ کوئی بات ان کی ہوگی، تو وہ اللہ کے حضور پیش ہونے سے کترائیں گے، کیونکہ اللہ اس دن جل و جلال، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جلال کی حیثیت میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی شان جو ہوگی تو اس کو دیکھ کر سب گھبرائیں گے۔ تو اس لیے پھر ہر بندہ یہی کہے گا، ہر پیغمبر یہی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ ان پر تو یہ اللہ کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ ہم نے تو آپ کی آگے کی پیچھے کی ہر لغزشیں معاف کر دی ہیں، تو وہ معصوم ہیں۔ وہ اللہ کے حضور جب جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کا جو حساب کتاب ہے وہ ضرور شروع فرما دے گا۔ تو یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ ایک حدیث ہے، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے مدینہ جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، یعنی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ جو مجھے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے زمین کی ساری دولت سے پیاری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وضاحت فرما دی، مگر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو بعد میں پھر وہ اسی صورت کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی، تو سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مغفرت کی بھی گارنٹی دے دی گئی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافی عبادت کرنے لگے، کیونکہ جب دیکھیں نا اتنا کرم ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ شکر گزار بن گئے اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا زیادہ قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نرم دل ہو گئے تھے کہ لوگوں کو بھی جو حکم فرماتے نا اس میں وہ کام بتاتے جو بہت آسان ترین ہوتا۔ تو یہ آیت نمبر 2 اس بات کی سند ہے کہ جب میں نے عرض کیا کہ جب تمام پیغمبر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے کہ جب مخلوق خدا قیامت کے دن تڑپ رہی ہوگی، تو اس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مخلوق آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں عظمت دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا مظاہرہ سب لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن بھی، اور آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے پچھلے اگلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ شکر گزار ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنا وقت دینے لگے کہ پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے اور کبھی سوج جاتے تھے، لیکن پھر بھی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ یہ شکر ادا کرنے کا انداز ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائے، آپ کے اوپر کرم ہو جائے، تو آپ شکر گزار بنتے جاؤ اور شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے حضور بڑھتے جاؤ تاکہ اللہ کے ہاں آپ کا مرتبہ بلند ہو اور دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا دیکھیں کہ دوسری اگلی آیت میں وہ ینصرک اللہ نصرا عزیزا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دیکھیں 1400 کا لشکر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی طرف جب عمرہ شریف پہ جا رہے تھے، تو اس وقت 1400 کا لشکر تھا، لیکن 2 سال کے عرصے میں یہ 10,000 تک پہنچ گئے ماشاء اللہ۔ یعنی یہ لشکر 10,000 کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے اللہ کی مدد۔ اللہ نے فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، تو اس طرح سے پھر یہ بھی مدد اس طرح بھی آئی کہ اللہ کے حکم سے جزیرۃ العرب جو ہے اس کو کفر و شرک سے پاک کر دیا گیا، اور مسلمان جو ہیں وہ ماشاء اللہ ان پہ اوپر اتنا ان پہ کرم ہوا کہ نہ صرف مکہ فتح ہوا بلکہ طائف بھی فتح ہوا، خیبر بھی فتح ہوا، اور یہودیوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو قریب و جوار کے تمام بادشاہ تھے اور حکمران تھے ان سب کو بھی تبلیغ دین کی دعوت دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، بلکہ زبردست مدد بعد میں آئی، جو کہ تمام آپ دیکھ لیں کہ خلفۂ راشدین کے زمانے میں اسلامی سلطنت کہاں تک پہنچی۔ تو انگریز مورخ کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگر چند سال اور رہ جاتے حکمران تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی مدد عطا فرمائی اور کرم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہم پر احسان ہوا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔